کہاں سے وہ جگر لاؤں کہ مصائب پڑھوں؟ صرف اتنا سوچ لینا کئی دنوں کے لیے کافی ہے کہ وہی شہر ہے، وہی مدینہ ہے جہاں لوگ زیارت کو آ رہے ہیں، جہاں لوگ منتوں کے لیے آ رہے ہیں، اور اب اسی شہر میں بیوی پر جلتا دروازہ گرا اور مولائے کائنات کے گلے میں رسی۔ میرے پاس لفظیں نہیں ہیں، ایک تازیانہ بی بی کے دستے اقدس پر بھی لگا رہے کہ خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے بال پریشان کر دوں۔ بی بی نے قمیص رسول ایک ہاتھ میں بلند کی کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونا شروع۔ مولا کے چاہنے والوں نے بھی تلواریں نکالی تھی، لیکن مولا نے یہ فرمایا تھا کہ جب ہم اسلام کے لیے تلوار چلا سکتے ہیں تو فی الحال اسلام کے لیے یہ بھی برداشت کر سکتے۔ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی تو مولا نے فرمایا سلمان جا بطول سے کہہ دے کہ بد دعا نہ کرے۔ کہا اچھا ابو الحسن کا حکم ہے تو ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب امیر سے مطالبہ بیعت کہ اگر بیعت نہ کروں تو خالد بن ولید نے کہا ہم قتل کر دیں گے۔ مولا نے خالد کو اٹھا کے یوں پھینکا، تلوار کہیں رہ گئی اور خالد کہیں رہ۔ کافی دیر تک گفت و شنید کا سلسلہ رہا۔ جناب امیر نے بیعت سے انکار، چاروں ناچار کا فی الحال ان سے چھیڑ چھاڑ۔ ایک وقت وہ آیا مولائے کائنات کو لوگوں نے سلام کلام بند کر دیا۔ اب علی اپنی تنہائی کی ساری باتیں بطول سے بیان فرماتے ہیں، بطول اپنا درد بیان فرماتی ہے، علی اپنا درد بیان فرماتے ہیں۔ جناب محسن کی شہادت بھی واقع ہو گئی۔ اکثر بی بی کا ایک ہاتھ پہلو پر رہتا ہے، کرب اور اضطراب بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک بار بی بی نے اسما سے فرمایا اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک تسبیح و تہلیل کی آوازیں سنوں سمجھنا کہ میں اس عالم فانی میں ہوں، اور جب تسبیح و تہلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھنا میں اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ میری چند وصیتیں ہیں، بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ اسما فرماتی ہیں جب تسبیح و تہلیل کی آواز بلند ہوئی، جیسی حجرے میں پہنچی دیکھا بی بی داہنی کروٹ قبلہ رو، رخسارے کے نیچے ہاتھ رکھے ہوئے۔ میں سمجھ گئی بی بی نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ میری ایک چیخ نکلی، میں نے ضبط کیا، چادر فوراً اڑا دی۔ آقائے دہدشتی لکھتے ہیں کہ اتنے میں حسنین شریفین کریمین داخل دولت سرا ہوئے۔ اسما نے آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہوئے کہا آؤ بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ کہا اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ ہمیں ہماری ماں تک جانے دو۔ کہاں ہے ہماری ماں؟ کا حجرہ عبادت میں ہے۔ کا حجرہ عبادت میں ہے، تم کھانا کھا لو۔ کا نہیں، ہماری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ کہا کیوں؟ علامہ لکھتے ہیں کہ شہزادے فرماتے ہیں ہم نانا کے مزار پر بیٹھے تھے، دعائیں کر رہے تھے کہ 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے، ہمارے سروں پر دست شفقت پھیرا، کہا زہرا کے یتیموں صبر کرو۔
امام حسن سرہانے بیٹھے، امام حسین پہتانے بیٹھے، کہا جاؤ مسجد میں جاؤ، مولا کائنات کو بتاؤ۔ شہزادوں نے بابا کو دیکھا، ایک چیخ ماری، اور بطول کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، مجلس ختم عزادارو، کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھا، اور ایک خاص طبقے کی نشاندہی فرمائی تھی کہ کسی کو خبر نہ کرنا۔ جنازہ تیار ہوا، کہ شہزادوں آخری دیدار کر لو، آخری بار فدا کر لو۔ مشہور ہے کہ کربلائی شہزادے نے کہا کہ جب تک اماں آواز نہ دیں گی ہم نہ جائیں گے۔ 2 ہاتھ برآمد ہوئے تھے، آواز آئی اے علی، ملائکہ کے ہاتھ سے تسبیحیں چھوٹ گئی ہیں، عرش الہی لرز رہا ہے، حسین کو بطول سے جدا کر لو۔ پردہ شب میں جنازہ چلا، قبر تیار ملی، مجلس ختم عزادارو، قبر تیار ملی، 2 ہاتھ برآمد ہوئے، علی میری امانت میرے سپرد کر دو۔ پردہ شب میں بطول کو دفن کر دیا گیا، پردہ شب میں بطول کو دفن کر دیا گیا، اور دیگر قبروں کے نشانات بنا کے کائنات کا امیر چلا آیا۔ صبح ہوئی، علی نے بطول کو دفن کر دیا، کہا ہم مسلمانوں کی عورتوں کو بلاؤ،